الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبینا حی و حاضر فی قبرہ و ناظر الی جمیع الخلائق ککف ید۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور حاضر ہیں اپنی قبر اقدس کے اندر، اور وہ ناظر ہیں تمام مخلوقات کو ایسے جیسے بندہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ حضور اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ میں موجود ہیں اور امت کے احوال سے ایسے ہی واقف ہیں جیسے بندہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے سامنے۔ وَيَذْهَبُ إِلَى مَا يَشَاءُ، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ حَاضِرًا فِي مَقَامَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي حِينٍ وَاحِدٍ، اور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں جانا چاہے جا بھی سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ حضور شاہد ہیں۔ شاہد وہ بندہ ہوتا ہے گواہ، گواہ وہ بندہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ اگر گواہ موقع پہ موجود نہیں ہے یا موجود تو ہے اور واقعے کو دیکھ نہیں رہا تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو گواہی دیں گے اور پچھلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے اور ہماری امت کی بھی گواہی دیں گے، تو ان کی گواہی کے لیے آپ کا شاہد بمعنی حاضر اور ناظر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور ظلم کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں اور آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو پھر یہ آیت صرف حضور کے ظاہری زمانے کے لیے تو تھی نہیں کہ کوئی کہے کہ جب تک حضور زندہ تھے یہ آیت اس پہ عمل ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہے نہیں۔ قرآن آیا قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک جو بندہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرے، گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے توبہ کر لے اور مدینہ میں حضور کے پاس چلا جائے، وہاں پہ جا کے حضور کے سامنے معافی مانگ لے اور ان سے کہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ سے میرے لیے توبہ کریں، اللہ میری توبہ قبول کر دے۔ تو وہاں جا کے وہ جو توبہ کرے گا تو کیا حضور کا وہاں پہ دیکھنا اور سننا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو جب حضور دیکھ بھی رہے ہیں، حضور سن بھی رہے ہیں اس کی بات، تو اس کا مطلب ہے حضور زندہ بھی ہیں۔ جب حضور زندہ بھی ہیں تو پھر امت کے احوال سے واقف بھی ہیں۔ جب حضور امت کے احوال سے واقف بھی ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ پھر ثابت ہو گیا نا کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت سنن دارمی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2153۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3483 نمبر پر۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے 3234 اور 3235 پر۔
مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے 2611 نمبر پر۔ عن عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورت، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت دیکھا، خوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔ قال فیما یختصم المالا الاعلی، تو اللہ نے فرمایا اوپر والا مالا الاعلی کے فرشتے جو ہیں وہ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ مجھ سے فرمایا قلت انت عالم، میں نے کہا اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے کہ مالا الاعلی کے فرشتے کس بات میں گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ قال فوضع کفہ بین کاتفی فوجدت بردھا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض، جب یہ میں نے کہا کہ اے رب تو بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، جو کچھ آسمانوں میں تھا فوجدت بردھا بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں معلوم کی، محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، اس کے بعد جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا مجھے اس کا علم آ گیا، میں نے جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا اس کا علم جان لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت تلاوت کی وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں و زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر یہ آیات کیوں تلاوت فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے اس کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کر لیں۔ مطلب کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں و زمین کا علم دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ میرے اندر بھی پختہ یقین ہو جائے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے مالک الملک ہونے کا، تمام جہانوں کا، عالمین کا رب ہونے کا جو عقیدہ ہے میرے اندر مزید پختہ ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پختہ کیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فتجلی لی کل شیء، کہ مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ ان کی روایات میں کیا ہے؟ فتجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، واضح ہو گئی۔ امام ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ حسن ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ صحیح ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ حسن ہے، اور دوسری روایت جو حضرت معاذ بن جبل والی روایت ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے۔ تو تمام ائمہ اس بات پر، حدیث کے ائمہ متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب اس حدیث کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ فعلمت ما فی السماوات والارض، کہ مجھے علم آ گیا جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا، تو کیا ہم زمین میں نہیں ہیں؟ کیا قیامت تک آنے والے لوگ زمین میں نہیں ہیں؟ کیا حضور کی امت جو آئے گی وہ زمین میں نہیں ہے؟ تو جو کچھ آسمانوں میں تھا جو کچھ زمین میں تھا اللہ نے حضور کو علم عطا فرما دیا، اور اب ایسا تو ہونے سے رہا کہ ایک دفعہ حضور کو علم آ جائے پھر بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو فصاحت، جو قابلیت، جو ذہانت عطا فرمائی ہے، اس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور کو علم دے پھر وہ ان کو بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کامل علم عطا فرمایا ہے، اور پھر تمام جو کچھ زمین کے اندر آنے والا تھا اور جو کچھ آ چکا تھا سب کچھ دکھا بھی دیا۔ اس طرح ارشاد فرمایا عن ثوبان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وآتانی الکنزین الاحمر والابید، واہ مسلم۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7258، اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے 4252۔
ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے 2176 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 3952 نمبر پر۔ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے زوالی الارض، میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، اللہ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا ہے۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، پس میں نے اس کو مشرق کو بھی دیکھا ہے، اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ وآتانی الکنزین، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے ہیں، الاحمر والابید، سرخ اور دوسرا سفید۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے پوری زمین کو لپیٹ دیا، جیسے بندے کی ہتھیلی ہوتی ہے نا، حضور کے سامنے لپیٹ کے یوں رکھ دیے کہ آپ چاہیں اس کے مشرق کو دیکھیں، چاہے اس کے مغرب کو دیکھیں، جہاں آپ جانا چاہیں جائیں بھی، اور جو کوئی دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں بھی، امت کو ملاحظہ کریں، امت کے احوال سے آپ واقف رہیں۔ اور دوسرا حصے میں فرمایا کہ مجھے 2 خزانے دیے گئے، ایک احمر اور دوسرا ابید، سفید اور سرخ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنسی تھی اس وقت وہ 2 تھی، ایک چاندی کے سکے تھے، ایک سونے کے سکے تھے۔ جو سونے کے سکے تھے وہ دینار کہلاتے تھے، جو چاندی کے سکے تھے وہ درہم کہلاتے تھے۔ تو درہم چلتا تھا اس وقت ایران اور فارس کے علاقوں میں، اور دینار چلتا تھا اس وقت روم، سلطنت روم میں۔ تو حضور کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو سرخ خزانہ بھی دے دیا اور سفید خزانہ بھی دے دیا، یعنی آپ کی جو سلطنت ہے وہ فارس پر بھی ہوگی، آپ کی جو سلطنت ہے وہ روم پر بھی ہوگی، آپ کی حکومت روم پر بھی ہوگی، آپ کی حکومت ایران اور فارس کے علاقوں پر بھی ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا پہ ان 2 ملکوں کا کنٹرول تھا۔ تو حضور کو بتایا گیا کہ آپ بہت جلد، آپ کی جو امت ہے بہت جلد وہاں تک پھیل جائے گی جہاں پہ آج روم اور فارس کی حکومتیں ہیں۔ تو حضور کو پہلے ہی ان علاقوں کے خزانے اور ان علاقوں کی پہچان اور علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا۔ جب ایک دفعہ حضور کے لیے مشرق اور مغرب کو لپیٹ دیا گیا تو اس حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ بعد میں اس کو دوبارہ پھیلا دیا گیا، کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ کیا تو پھر اس کو بعد میں پھیلا دیا۔ لپیٹنے کا ذکر ہے، آپ کے لیے زوال یا زمین کو لپیٹ دیا ہے، لیکن اس کو پھیلانے کا ذکر کوئی نہیں ہے کہ دوبارہ پھیلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے سامنے جس دن لپیٹی گئی اس وقت سے لپٹی ہوئی ہے، حضور جب چاہیں اس کے جس حصے کو مرضی چاہیں دیکھ بھی لے اور وہاں پر امت کی مدد کے لیے پہنچ بھی جائے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث نمبر 7216، بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1374، نسائی شریف میں حدیث نمبر 2050، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4752۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد، رواہ مسلم والبخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے جو دفن کرنے والے احباب ہوتے ہیں وہ اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ جو مردہ ہے وہ ان لوٹنے والوں کے پیروں میں جو جوتے ہیں ان کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، وہ اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اس کو کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور سامنے موجود کون ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہاں پہ سامنے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہر قبر کے اندر حضور تشریف لاتے ہیں، اور جو مردہ ہے اس سے سوال کیا ہوتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر حضور دنیا کے ہر حصے میں قبرستان موجود ہیں، ہر قبر کے اندر آتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور دنیا کے ہر حصے میں جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں ہزاروں لوگ فوت ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ فوت ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں سوال ہو رہا ہوتا ہے، تو حضور ہر قبر میں ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حضور ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں اور اپنی حیات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔
اس حیات کا ادراک ہمیں اگرچہ نہیں ہے، لیکن اتنا ثابت ہے کہ حضور زندہ بھی ہیں، حضور جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، اور حضور کو اور انبیاء کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ حضور جو حی زندہ ہیں، وہ حاضر فی قبر ہی، اپنی قبر اطہر کے اندر موجود بھی ہیں، وناظر الی جمیع الخلائق، اور تمام مخلوقات کو ایسے دیکھتے ہیں کہ کف ید ہی، جیسے اپنے ہاتھ مبارک کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ وَيَذْهَبُ إِلَىٰ مَا يَشَاءُ، اور جب چاہیں جہاں چاہیں جاتے بھی ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی ممکن ہے ان یکون حاضر فی مقامات کثیرہ فی آن واحد فی حین واحد، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر حضور ہر قبر میں ہوں اور آپ کا موجود ہونا وہاں پہ فرشتے سوال بھی کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حضور سامنے موجود بھی ہیں اور پھر حضور جا بھی نہیں سکتے، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور ہر قبر میں جاتے ہیں تو پھر ہر جگہ حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یا تو قبر والی بات کا انکار کر دو، اگر اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور قبر میں نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو پھر یہ مان لو کہ حضور ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔